مودی صاحب آپ نے بھارت کے جو آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں یہ ٹیررزم صاحب مودی صاحب لے گئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. وہ جو 26 جانیں مودی نے لی ہیں ایکٹ آف ٹیررزم کے اپنے ٹیررسٹ کو یوز کر کے, بھارت از ٹوڈے اب ڈیوائیڈڈ بھارت. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں اریج فاطمہ. پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دنیا اس وقت بھارت سے ثبوت مانگ رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا, پاکستانی میڈیا مطالبہ کر رہا ہے, لیکن بھارت اپنی حماقت کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے نہ آؤ دیکھ رہے ہیں نہ تاؤ دیکھ رہے ہیں. ایسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس شواہد کے ساتھ بھارت کے منہ پر ایک بہت بڑا جہاں تماچا ہے, وہیں پر عطا تارڑ صاحب نے بھی کچھ بیان جاری کیا ہے. ان بیٹس پر بات کریں گے. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے ڈیفینس اینالسٹ میجر جنرل زاہد صاحب نے. بہت شکریہ زاہد صاحب جوائن کرنے کا. زاہد صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر کی 2 دن سے مسلسل پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی, جس طرح سے انہوں نے شواہد دیے. بھارتی میڈیا تو بات کر رہا ہے بغیر ثبوتوں کے. ہم نے بڑی فوٹیجز سامنے رکھ کے بتایا کہ کس طرح سے پلاننگ ہوتی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سارے اور ممالک میں بھی بھارت ملوث ہے دہشت گردی میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان اس سطح پر انٹرنیشنلی خود کو کیسے منوائے گا اور کیسے بتائے گا کہ بھارت کی یہ سوچی سمجھی جو سازش ہے وہ بری طرح بے نقاب ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریض تھینک یو ویری مچ ونس اگین. دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو کیس ہے نا جی, وہ ہسٹری میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کیس ہے. اور یہ اپرچونٹی ہمیں پہلے تو آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں شکریہ مودی سے ہمیں شروع کرنا چاہیے کہ مودی صاحب آپ نے بھارت کے جو آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں, جو ایفرٹ کسی اور نے کرنی تھی وہ آپ نے کر دی ہیں. بھارت از ٹوڈے اب ڈیوائیڈڈ بھارت. بھارت نے پاکستان کو ایک موقع دے دیا ہے ٹو ریسیٹ دی کورس اینڈ ڈسکورس. جو غلطیاں ہم پچھلی صحیح نہیں کر سکے یا جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اور جن چیزوں پہ ہمیں رسپانس بہتر کرنا تھا, وہ اب بھارت نے ہمیں موقع دے دیے اور سکھا بھی. ہماری آواز دنیا نہیں مان رہی تھی, لیکن یہ ٹیررزم مودی صاحب لے گئے کینیڈا میں, یہ ٹیررزم صاحب مودی صاحب لے گئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, یہ ٹیررزم وہ لے گئے قطر میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں. اور جو نیبرز ہیں وہ تو ان کے شر اور فتنے کا ڈائریکٹ شکار ہیں. چاہے آپ سری لنکا میں آپ نے دیکھا جو بھارت کی اپلیکیشن تھی, پھر آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا مکتی وانی سے شروع ہوئے, اور جب بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا, اپنی سوورینٹی کا اعلان کیا, تو ان کی سٹوج وہاں سے نکلی, وہاں پہ کیا. پاکستان تو اس کا وکٹم ہے ہی ہے. تو یہ پاکستان کو ایک, تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک موقع ملا ہے. پاکستان کا کیس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں 5 آئیز ایک انٹیلیجنس گروپ ہے جس میں کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اس طرح کے ممالک ہیں. انہوں نے رپورٹ دی کہ بھارت جو ہے وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کرتا ہے, مرڈرز کرواتا ہے. وہ اس کانٹیکسٹ میں جو نجر کا مرڈر ہوا تھا, نجر سنگھ کا کینیڈا کے بیچ میں, اس کی چیزیں ہیں جس میں یہ انوالو تھے. پھر یہ اپنے ملٹری آفیسرز کو یوز کرتے ہیں. جو گرونت سنگھ کا جو کیس ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے, اس میں جو ان کا نامینیٹ ہوئے ہیں ان میں ایک ہے یادو نامی شخص. یادو جو ہے وہ ڈپٹی کمانڈنٹ ہے ریزرو پولیس کا. اس نے ایک نکل نامی شخص کو بھی استعمال کیا. نکل نامی شخص پکڑا گیا جی چیک ریپبلک سے, وہ امریکہ میں لایا گیا. اس کے دیے ہوئے ثبوتوں پہ گرونت سنگھ کے ساتھ جو پلاٹ ہوا ہے اس کے ثبوتوں پر یہ عدالت نے یہ چیزیں اور جو سزائیں یہ بات چیت کی ہے, جس میں امپلیکیٹ کیا کس کو, امت شاہ کو. امت شاہ جو ہے وہ ہوم منسٹر ہے انڈیا کے. امت شاہ را اس کا ذکر ہے اس عدالت کے اس پہ, بٹ چونکہ واشنگٹن کا نے اس کو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اس کو کارپیٹ کے نیچے کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور ہیلپ بھی کی ہے, کیونکہ نکل کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ہے. جو اطلاعات ہے ہمارے پاس خاموشی سے انڈیا کے حوالے کر لیا, پھر انڈیا کو ابھی آپ اور وہ موقع دے رہے ہیں. بٹ اینی ویز دنیا تو ان کو جانتی ہے. اب پاکستان کی یہ دیکھیں نا جو کتنی زبردست چیزیں ہو رہی ہیں کہ چائنیز کا قتل ہونا ہے, مرڈر ہونا ہے, وہاں پہ ایکٹ آف ٹیررزم ہونا ہے کراچی کے بیچ میں. اور ایک دن پہلے جس وہ نیٹ ورک کا جس سوشل ہینڈل کا جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے ہی کہتا ہے جی کہ نیکسٹ 24 hours are important, something is going to happen, wait. پھر اسی طرح جو میاں والی کا انسیڈنٹ ہے اس کا انہوں نے کوٹ کیا. تو یہ ثبوتوں کے ساتھ دیا. اب جو صوبیدار سخفند کا جو اور وہ میجر کا انہوں نے دیا ہے, جو جیلم میں حمید نامی شخص کا دیا ہے, اب اس کو جس طریقے سے ڈرون سے وہ بھیج رہے ہیں, وہ کنورسیشنز آگے. تو پاکستان
ہر چیز ثبوتوں کے ساتھ ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کے ناطے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور دنیا کو سب پتہ ہے. دیکھیں نا پاکستان میں بھی ان کے امبیسڈرز رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو وہ اپنی رپورٹس جو اپنی کیبلز بھیجتے ہوں گے اپنے ہیڈ کوارٹر اپنے کنٹریز کو, تو اس میں ساری چیزیں. اچھا جنرل صاحب, آپ نے کہا کہ تھینکس ٹو انڈیا, تو ہم بھی بہت ساری فوٹیجز دیکھ رہے ہیں, بہت ساری ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اپنے لوگ اب ریزسٹنس دکھا رہے ہیں, مودی کا جو بیانیہ ہے اس کو بائی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب انڈینس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ مودی کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے؟ دیکھیں انڈین جو اپلیکیشن ہے ان سائڈ انڈیا, مودی کی سب سے بڑے وکٹم, دیکھیں ہم تو پاکستان تو ہے ہی ہے, لیکن ہم سے بھی بڑا ایک وکٹم ہے مودی کا, اور وہ ہے انڈیا اٹ سیلف, ہندوستان کے لوگ. مودی کی جو ہندوتوا کی جو اور آر ایس ایس کی اور جو بی جے پی کی آئیڈیالوجیکل بیس ہے وہ ہیٹ کے اوپر, اور ہیٹ کس کی لیڈ میں؟ مسلمانوں کی, پھر کرسچینز, پھر نان ہندوز, اور ہندوز کے بیچ میں بھی دلتس بھی ان کی ہیٹ لسٹ میں ہیں. ان کے لیے پھر بل, ابھی اس کی دیکھیں ثبوت کیا ہے. اب مسلمانوں کے بارے میں 370-35 کشمیری مسلمانوں کو آپ نے کر دیا. جو مین لینڈ میں رہتے ہیں ان پہ آپ نے وقف بل کے ساتھ آپ نے ان کی پراپرٹیز اور ان کے جو ریلیجیس پلیسز ہیں, جو فریڈم ہے, اس کے اوپر آپ قبضہ کرنے کے چکروں میں کہ ان کو ختم. بابری مسجد آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو کرسچینز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ 7 سسٹر اسٹیٹس کو ذرا اسٹڈی کیجئے, وہاں پہ جو ان کے ساتھ اور منی پور میں اور ان لوگوں میں زیادتی ہو رہی ہے, پھر دلتس کے ساتھ. تو ابھی اٹیک کشمیر میں ہوا ہے, جو ڈرامہ آپ نے کشمیر میں اپنے لوگوں کے خون سے ہی رچایا ہے, اپنے لوگوں کے خون کی سہی لی ہے, پھر آپ نے اپنے بالی ووڈ کے اگلے 12-13 فلموں کے لیے ایک اسکرپٹ لکھا ہے, اور اب وہ بری طرح ناکام ہو رہا ہے, فلاپ ہو گیا. دیٹ از فلاپ. یہ بلیٹنٹ پاکستان کے خلاف ایکٹ آف اگریشن کرے گا. ایکچولی آپ ٹریٹی سے نکلنا چاہتے تھے, وہ ہم ایک پروگرام میں کسی اور اس کا موقع جو چاہیے تھا وہ ان کو مل بھی گیا. تو یہ بھارت کے جو لوگ ہیں اب وہ بول رہے ہیں, اب سماجوادی پارٹی نے کر دیا, ان کے لیڈر بول رہے ہیں کہ یہ مودی ہمیں ہماری آنکھوں میں کیوں مٹی پھینک رہا ہے, جھول جھونک رہا ہے, اور اس کے بعد دھول جھونک رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پارٹی نے کیا, اور بہت سی آوازیں آ رہی ہیں, ان کے جرنلز بول رہے ہیں. اب جو سکھوں کے ایک جرنل کی تو گرونت سنگھ نے, اور وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے, جنرل کے پی کا آپ نے سن لیا ہوا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیسے سکھوں کو مارا گیا. پھر بل کلنٹن جو 2000 میں, اس وقت بل کلنٹن 2000 میں جب آتے ہیں اور آپ 36 سکھوں کا قتل کرتے ہیں. انڈیا کو اس وقت تھوڑی سی ایڈوانٹیج ہے کہ بل کلنٹن کی وائف تھی ہیلری کلنٹن, جن کا تعلق بھی امریکہ سے تھا. جب جے ڈی وینس آئے ہیں تو وہ اوشا کے ساتھ ہے جس کا تعلق بھارت سے ہے. تو اب وہ اس کا پورا جو ہے نا کسی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر تلسی گباٹ بیٹھی ہوئی ہیں, پھر جے پرکاش بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں. تو یہ ایک مائنڈ رکھتے ہیں, سافن تھنکنگ ہے ان کی اباؤٹ انڈیا, جیسے اسرائیل کی ہے ادھر اسرائیل کی. تو ان کو تھوڑی سی ایڈوانٹیج. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کی اپنی سوسائٹی اب دیکھ رہی ہے کہ اس نے تو ہمیں اکانومی میں ہم نے نمبر 3 اگر ہونا ہے. دیکھیں یہ وار پھر امپیکٹ کرے گی اڈانی کو بھی, یہ ابانی کو بھی کرے گی, یہ ٹاٹاز کو کرے گی, کیونکہ یہ تو انویسٹرز ہیں نا جی مین. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان پھر صرف پوسٹوں پہ ہی فائر کرتا رہے گا, یا پاکستان کی جنگ پوسٹوں پہ رہے گی؟ تو پھر اکنامکلی بھی انڈیا اتنا اسکویز ہوگا, اور جنگ کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو سب کو پھر پے کرنا ہوتی ہے. جنرل صاحب, بھارتی میڈیا مسلسل ایک چیز بڑا کنٹینیوسلی پروپیگیٹ کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جیسے ہی کشمیر اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر حملہ کرے گا تو بیک وقت ہوگا یہ کہ فوری طور کے اوپر جو افغان بارڈر ہے وہاں سے کلعدم TTP اور بلوچستان سے جو کلعدم BLA ہے وہ بھی حملے کر دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت پاکستان کو کئی محاذوں پر لڑائی کرنی ہے. لیکن وجہ یا سوال اس میں بڑا انڈیا کی سٹیٹمنٹ کا ہے. انڈیا چاہ کیا رہا ہے, پروپوگیٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا واقعی میں جنگ چاہتا ہے لیکن پاکستان سے ڈرتا ہے, یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں پاکستان از ریڈی فار دس. اس نے ایک 3 فرنٹ وار کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور ویسٹرن اور ایسٹرن کا تو جس طرح کہتے ہیں نا نٹ کریکر, کہ ایک ادھر سے ایسٹ سے کرے گا اور ویسٹ سے کرے گا. لیکن پاکستان دیکھیں کوئی افغانستان نہیں ہے, پاکستان کوئی فلسطین نہیں ہے, پاکستان کوئی لیبیا لیبنان نہیں ہے. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. پاکستان ہیز اے کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس. اس سے میرا میسج آپ کو کلیئر لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو ایک ہوتا ہے تھریش ہولڈز,
آپ اپنا جتنا بھی ٹیکٹیکل، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ بی کانفیڈنٹ، ہمارے جو پاکستانی مجھے سن رہے ہیں، بی کانفیڈنٹ، پاکستان از بیلنس، اس سارے سینیریوز کے لیے تیار ہے. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ٹی ٹی پی ایک بہت بڑی فوج لے کے وہ کتنے پھر جب وار ہوتی ہے تو اس کی پھر امپلیکیشن ٹیررزم میں اور وار میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایکٹ آف ٹیررزم کہیں بم پھاڑ دینا، کہیں سوسائڈل کر لینا اس میں، اور جینوئن وار میں. اور پاکستان ملٹری ہیز دی کیپیبلٹی ٹو تھراٹ آل دیز ان بلوچستان آلسو اور ان کے پی، اور پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے. وہ یہ بھول جائے کہ پاکستان جو ٹروپس وہ لگائے ہوئے ہیں ہم نے خیبر پختونخوا میں، وہاں سے نکال نہیں سکے گا، یا جو بلوچستان میں لگے. تو پھر اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ آپ نے پھر ٹروپس بٹھانے ہیں یہ. تو دیر آر مینی ویز، ایف سیز ہے ہمارے، پولیس ہے ہمارے پاس اور ہے. اور ہمارا جو سول سوسائٹی ہے نا جی، وہ ایک ابھی آپ نے نارتھ وزیرستان میں پچھلے دنوں دیکھ لیا، آپ نے کے پی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس فتنے کے خلاف، کیونکہ ان کی وجہ سے وہاں پہ مزری آئی ہے. اس فتنے کو اب ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور جب وہ پاکستان کا آتا ہے نا جی، پاکستانی قوم پھر ایک ہو جاتی ہے. تو پھر سول سوسائٹی جہاں سے اس طالب نے یا اس فتنہ الخوارج والا، اگر وہ افغانستان کے یا کسی گاؤں میں، تو اس گاؤں میں اور غیور پاکستانی اور غیور جینوئن مسلمان بھی موجود ہیں جو ایکچوئل کلمے کے اوپر پھر لڑیں گے، تو وہ بھی موجود ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ہیں یا نہیں ہے، پاکستان کی ملٹری از بیلنس. اور دیکھیں پھر رسپانس کی آپشنز ہوتی ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں پہ ویک ہے تو آپ کا رسپانس کسی اور جگہ سے آتا ہے، اور خدا نخواستہ یہ اوپر اسٹریٹجک لیول پہ چلی جاتی ہے. ویسے تو ہمیں نیوکلیئر کی کبھی بات نہیں کرنی، تو پاکستان ہیز دی آپشنز. ایک ہوتا ہے اکمولیٹو کہہ لیں یا اسٹینڈ الون، ایک ہوتا ہے تھریش ہولڈ، نیوکلیئر تھریش ہولڈ. جب وہ لائن آپ کراس کریں گے تو میرے خیال میں یہ میسج از انف. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، بس آخر میں مجھے یہ جاننا ہے کہ اقوام متحدہ کے اس سارے سینیریو کے اندر کیا اپنا رول پلے کرے گی؟ کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل سے تو بھارت کو کوئی خاصا جواب نہیں ملا ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جسے بھارت نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ نہیں بول رہے ہیں، خاموش ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرے گی؟ جی دیکھیے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آلریڈی اس کو، آف کورس جو واقعہ ہوا ہے وہ کنڈیمیبل ہے، ہم بھی کنڈیم کر رہے ہیں. وہ جو 26 جانیں مودی نے لی ہیں ایکٹ آف ٹیررزم کے اپنے ٹیررسٹ کو یوز کر کے، اور سٹوریز اور تصویریں، میں تو وہ جب اس پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کتنے بھونڈے طریقے سے وہ ایک ٹیررسٹ کو مرا ہوا دکھایا ہے جس کے شوز اتنے پالش ہیں کہ اس وقت جو میرے شوز ہیں اس سے زیادہ وہ پالش ہوئے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہے. اور ایک ٹیررسٹ کے ساتھ انہوں نے وہ پسٹل رکھا ہوا ہے کہ آپ پسٹل لے کے پاکستان سے نکلیں، پورا 250 کیا اس حالت میں چھوڑیں گے آپ؟ تو اس کے تتر بتر کر کے اس کو پتہ نہیں کیا کریں. تو یا تھپڑ مار کے پاکستان میں تو اگلے سے ہم چھین لیتے ہیں جی، پاکستان میں تو وہ بودھی ہے اس پہ. تو آئی تھنک یونائٹڈ نیشن بالکل رول پلے کرے گی، اور سیکورٹی کونسل نے بھی اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کیا کہ لیکن پاکستان کو امپلیکیٹ کسی نہیں کیا. اور اب پاکستان کے ان ثبوتوں کے بعد تو اگلا ملک بھی اپنا مذاق اڑائے گا نا. میں آپ کو آئینے میں آپ کا چہرہ دکھا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایرج یہ آپ ہو، تو آپ کہیں کہ نہیں میں کوئی اور ہوں، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی فن. تو پھر یہ اجود صاحب جو ہے نا ہنسیں گے آپ کے اوپر. بس آخر میں مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں جاتے جاتے کہ خطے میں امن کے لیے کتنا وقت دوبارہ درکار ہوگا؟ جتنا 7 دن پہلے تھا، گو کہ اب مودی سرکار نے ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے جس کو ایکسیپٹ کرنے میں عام شہری کو کافی وقت لگے گا، اور بارڈرز پہ بھی کافی وقت لگے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان امن کا دائی ہے، پاکستان کی امن کی خواہش ہے. اگر تو دونوں امن کے خلاف ہو تو پھر تو ٹائم لگتا ہے، ٹائم کم لگ سکتا ہے. لیکن جب تک یہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ عمر کے ایسے ایک حصے میں چلی گئی ہے کہ ان کو آنے والی نسل، مودی صاحب کے تو نہ اولاد ہے جی، نہ ان کی کوئی فیملی ہے، نہ ان کے کوئی بچے ہیں کہ ان کا مستقبل کی اس کو کوئی پرواہ. وہ ایک ہندوتوا کو، ایک آر ایس ایس آئیڈیالوجی سے جہاں سے وہ شروع ہوئے آگے چلا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں. اس کو اپنا، کل یہ ختم بھی ہو جائیں گے تو ایک نیا انڈیا انہوں نے کریٹ کر دیا which is hated by most of the nations in the region میں جو امیجیٹ نیبرہڈ ہے اس میں انڈیا کی پالیسی بری طرح فیل ہو چکی ہے. یہ بات سامنے ہے، بنگلہ دیش کی ایگزامپل آپ کے سامنے، مالڈیوز ابھی چائنا کی طرف دے رہے ہیں، چائنا پیوٹنگ ہو رہی ہے، نیبرز آپ کے نکل رہے ہیں. اب وہ پاکستان سے بھی امبولڈن ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ یار یہ بھی تو ہمارے ساتھ کا ہی ملک تھا، اس نے اس کی غلامی قبول نہیں کی ہے. تو ریجنل پالیسیز فیل ہو رہی ہیں. جب تک یہ لیڈرشپ، یہ مائنڈ سیٹ رہے گا، اور یہ اوور آل ہمارا یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے، جی دیکھیں جب بھی کانفلکٹ رہ جاتا ہے تو فرکشن رہ جاتی ہے. تو جسٹ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. پاکستان ہیز ٹو ریسیٹ دا کورس ان اے مینر
کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ تو کانفلکٹ ایک کریٹر ہے, ایک ریزولوشن والا ہے, لیکن آپ جب کسی کو کارنر کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ بلی بھی آپ کو پنجے مارتی ہے. تو پاکستان ول ریئیکٹ. اور جب آپ پاکستان جیسے ملک کو چھیڑتے ہیں تو اس کو آپ کو جواب دینا بہت یہاں اچھے قوم طریقے سے بستی آتا ہے ہے نا. پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہاں پر پاکستانی قوم بستی ہے, اور قومیں جو ہے نا وہ اپنی آزادی کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے پھر وہ حدیں کراس کر جایا کرتی ہیں. اس میں نمبرز ڈزنٹ میٹر. امریکہ کی کتنی بڑی اپلیکیشن ہے افغانستان میں, تو 20 سال جنگ کے بعد سٹارٹ تو جنگ کی امریکہ نے, تو اینڈ کی پگڑی والے طالبانوں نے اپنی مرضی سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے, یا میرا اور آپ کا, ہماری زندگی کا مقصد ہی اور کیا ہے؟ تو دیکھیں نا, ایک دن پاکستان تو انشاءاللہ مارنے کے موڈ میں, وہ ہم کہتے ہیں نا جی شہید ہونے کا, موت سے نہیں ڈرتے, ہم مارنے سے بھی نہیں ڈرتے. ہم پہلے ان کو ماریں گے اور پھر شہادت کی بات, ہم پہلے شہادت, اور وہ ٹھیک ہے, اٹس ویری گڈ تھنگ, نوبل تھنگ ہے, اس سے بڑی اور کیا. میں تو سولجر ہوں, ہم خود زخمی ہوئے ہیں, گولیاں کھائی ہیں جی, ساری چیزیں اپنی. تو اب شہادت از ویری امپورٹنٹ, پر شہید ہونے سے پہلے ان کے 10-50 بندے مار کے ہی پھر شہید ہوں گے, تاکہ اپنا حق بھی ادا کر سکیں نا, صحیح سے کریں گے. اور ہمارے بچے, ہمارا یوتھ اتنے اسپرٹڈ ہے کہ ریچ وی آر انجوائنگ اٹ. ہم بخشی کی طرح, تو میں آپ کو مونچھوں سے وہ غصہ نہیں کر سکتا, نہ میں آپ کو اور نہ آپ جیسا اینکر بننے کو کہوں گا. تو پاکستان از اے نیشن آف اے سینسیبل پیپل. ہمیں وار مانگرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اسٹیبلٹی کو پسند کرتے ہیں, اور پاکستان بیلنس, پاکستانی عوام کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور انشاءاللہ نو پاور آن گاڈز ارتھ کین انڈو پاکستان ایز ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جنرل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم آرام سے رات کو سو جاتے ہیں, وہ ان سرحدوں پہ محافظ جو کھڑے ہوئے ہیں, ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہے. اور ہیٹس آف ٹو آل آف دیم جو ہمیں آرام سے سونے دیتے ہیں, ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا, اور ہمیں بڑا اطمینان ہے, بڑے ہم مطمئن ہیں کہ جب بھی کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہمارے فوجی جوان ان کی آنکھ نکالنے کی کس طرح سے کیپیسٹی رکھتے ہیں. یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.